إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اس کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، بس ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، پھر اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس آیت کریمہ میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان پہلے مردہ تھا، پھر زندہ کیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو موت آئے گی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو 2 دفعہ موت ہے اور 2 دفعہ زندگی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون. یہ 2 دفعہ موت کا آنا اور 2 دفعہ زندہ کیا جانا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ، جب دوسری دفعہ ثم یحییکم، جب دوسری دفعہ تمہیں زندہ کریں گے موت تمہیں دینے کے بعد، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تم اس ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، الیہ، الہ کی طرف، اور ہی اس کی طرف. کس کی طرف؟ یعنی یہ جو ہی ہے ضمیر یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یعنی اللہ کی طرف. تم اس ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور یہ جو ہی ہم کہنے یہ کیوں ہے کہ اس میں الیہ پہلے آ رہا ہے، ترجعون بعد میں آ رہا ہے. تو وہی تقدیم و تاخیر والا جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، جیسے ایاک نعبد، وہی یہاں پر انداز بیان ہے. تو اس میں خصوصیت پائی جاتی ہے کہ صرف اس ہی کی طرف، تو صرف اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کوئی نہیں ہوگا. ترجعون جیسے ہم نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. یعنی تو اس کا معنی کیا ہوا کہ مفعول کی طرف اس کی نسبت ہے، تو فاعل کون ہے؟ لوٹانے والا کون ہے؟ وہ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا یہاں پہ یعنی تذکرہ نہیں ہے. ضمناً چونکہ سلسلہ کلام چل رہا ہے اس طرح سے، تو واضح ہے کہ لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ تو لوٹانے والا کون ہے؟ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ہے، جس نے تمہیں موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا. تو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر بعض صحیح قراءات میں، متواتر قراءات میں ترجعون بھی بعض قرآن نے پڑھا ہے. یہاں پر جو ہے جو آیت کا اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کیجئے تو یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ترجعون. تا پر پیش ہے اور جیم پر زبر ہے. اور دوسری جو قراءت ہے وہ کیا ہے؟ ترجعون. تا پر زبر ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، ترجعون. تو ترجعون جو ہے وہ ہم نے کہا ترجعون کیا ہے؟ یہ مفعول کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. ترجعون اس میں فاعل کی طرف نسبت ہے. ترجعون تم لوٹو گے، ترجعون تم لوٹو گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی لوٹانے والا پھر کوئی اور ہے. ترجعون تم لوٹو گے یعنی کہ تم لوٹ رہے، اس میں فاعل وہی ہے جو انسان ہے. یعنی تو یہ دونوں قراءات ہیں، ان دونوں کے معنی میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. یقیناً دونوں جو صحیح قراءات ہیں اس میں ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ صحیح قراءات میں جہاں پر کوئی ایسا لفظ ہو جو جس سے معنی میں تبدیلی آتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت کی جگہ 2 آیتیں، کیونکہ وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، ثابت شدہ ہے. تو دونوں معنی اس میں درست ہیں. تم لوٹو گے اور تم لوٹائے جاؤ گے بھی. لوٹانے والا تو یقین اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے تو پھر لوٹے گا کون؟ انسان لوٹے گا. تو دونوں معنی ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی تقویت کر رہے ہیں. واللہ اعلم. اس آیت کریمہ میں دیکھیے جو بات بیان کی گئی ہے، کفار کو کہا گیا کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو جبکہ حالت تمہاری یہ ہے کہ تم بالکل کچھ نہیں تھے، عدم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اس کے بعد موت دیں گے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. تو جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے تو وہی تو پھر عبادت کے لائق ہے. یہ کفار، اس آیت کریمہ میں کفار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے حوالے سے تذکرہ کر کے اپنی الوہیت کی طرف دعوت دی ہے. اور یہ قرآن کا، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کا یہ عام قاعدہ ہے، اکثر مقامات پر یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہی اس الوہیت بھی اسی کی ہے، یعنی عبادت بھی اسی کی جائے گی. ربوبیت میں الوہیت میں فرق کیا ہے یہ ہم بیان کر چکے ہیں. ربوبیت سے مراد وہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جیسے اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، افعال ہے اللہ کی. تو ان افعال کا تذکرہ کر کے اپنی الوہیت کی طرف بلایا جاتا ہے. الوہیت سے مراد عبادت. عبادت کس کی؟ وہ ایک اللہ کی. کیا اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود میں لے کر آیا؟ جب انسان اس کا وجود ہی نہیں تھا اللہ نے اس کو پیدا کیا. کیا اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ایسی؟ جب اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو پیدا کرنے پر قادر ہو تو پھر عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح موت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. تو اگر کوئی اور ذات موت دینے پر قادر نہیں تو پھر اس کو عبادت کس طرح سے اس کی جائے؟ اسی طرح مردے کو دوبارہ سے زندہ کرنا دوسری دفعہ اس پر صرف اللہ قادر ہے. تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اس چیز کا کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو. کیا وجہ ہے؟ یعنی کوئی جواز نہیں بنتا، جبکہ اللہ کی حیثیت یہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے یہ سارے کام تمہارے لیے کیے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف اس میں اللہ کی یہ نعمت بھی ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک اللہ کی قدرت اس کا تذکرہ، ایک دوسرا اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں پتھر بنا دیتے، چاہتے تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی کہ تمہیں پیدا کیا اور تمہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اتنی بڑی نعمت ہے. پھر تمہیں اتنی زندگی دی، اور اگر زندگی دینے کا تذکرہ ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لوازمات ہیں وہ بھی دیے. یقیناً جب کہا کہ کنتم امواتا فاحیاکم، پہلے تمہارا وجود ہی نہیں تھا، پھر تمہیں زندہ کیا. تو زندہ کیا تو کیسے چھوڑ دیا؟ تمہارے اس کے جو لوازمات ہیں زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے، ان کا بھی تو یقین بندوبست کیا، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی آ رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تم کس طرح سے کفر اللہ کے ساتھ کر سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں؟ پھر جو دوبارہ زندہ کرنا ہے وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہوگا تو اصل تو زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، وہ بھی حقیقت میں نعمت ہے. لیکن شرط اس میں یہ ہے، وہ نعمت کب ہوگی کہ انسان نے یہ جو پہلی زندگی ہے اس میں اللہ کی اطاعت کی ہو، اللہ کا ماننے والا وہ بنا ہو. تو یہ اللہ کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے. ایک طرف اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ جو یہ سارے کام کرنے پر قادر ہیں. عدم سے تمہیں وجود میں لے کر آئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. جو اتنا عظمت والا ہے، جو اتنا طاقت والا ہے، جو اتنا قوت والا ہے، جو اتنا قدرت والا ہے، اس کی تم عبادت کس طرح سے چھوڑ سکتے ہو؟ اور دوسری طرف کہ جس نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں. تو دونوں چیزوں کا بیک وقت اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، قدرت کا بھی، نعمت کا بھی. پھر جو فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، یہ جو ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، صرف وہی ہوگا. اس میں ایک چیز تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے واللہ عالم کہ قیامت کے دن حساب کتاب لینے والی ذات کون ہوگی؟ ایک اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے کہ الیہ، صرف اس ہی کی طرف، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس چیز کی طرف شاید اشارہ کیا گیا. تو حساب کتاب لینے والا اور سارا معاملات کو سر انجام دینے والا قیامت کے دن کون ہوگا؟ وہ ایک اللہ ہوگا. اس میں یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے جائے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو فلاں پیر صاحب جو ہے وہ ان کی آپ بیعت کر لیں، قیامت کے دن وہ آپ کو چھڑا لیں گے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں یہ بہت عام ہے. بس ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، ہمارے طریقت میں آ جاؤ، ہمارے اس میں گروہ میں آ جاؤ، ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، باقی پیر صاحب سنبھال لیں گے. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کہ حضرت علی نعوذ باللہ وہ یا علی مدد اور فلاں فلاں نعوذ باللہ اس طرح کے کہتے ہیں. کیوں؟ علی مولا اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے کہ جی وہ قیامت کے دن وہ سب کچھ وہ کریں گے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب لینے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. جب حساب کتاب وہ کرے گا تو پھر کل قیامت میں بچائے گا کیسے؟ کوئی یہ کہے کہ جی ہمارے فلاں پیر صاحب بچا لیں گے، حساب کتاب انہوں نے نہیں لینا تو پھر بچائے گا کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن صرف بات کو ذہن میں قریب کرنے کے لیے کہ آپ اگر کسی کورٹ میں جاتے ہیں جج کے سامنے تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جج نے کرنا ہے، قاضی نے کرنا ہے. آپ یہ کہیں کہ جی نہیں وہ جو وکیل ہے میرا وہ کر لے گا، یہ فیصلہ جب اس کے ہاتھ میں ہے، وکیل کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا میں اس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہ وہ کوئی رشوت دے دیتا ہے، کوئی کچھ کرتے ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی ایسا نہیں ہے. نہ اللہ کے سامنے کوئی رشوت چلے گی، نہ اللہ کے سامنے کسی کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی اور معاملہ ہوگا، نہ کوئی فدیہ ہے، نہ کچھ ہے. اور جب فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہیں تو پھر کوئی اور کیسے بچا سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے کوئی اس میں عمل دخل کر سکتا ہے؟ پھر اسی میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس میں ایک طرف ڈراوا بھی ہے اور ایک طرف بشارت بھی ہے. دونوں چیزیں اس میں بیک وقت پائی جا رہی ہیں. کس طرح سے کہ اگر انسان ایمان والا ہے، نیک ہے، اس نے زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری ہے، ایمان پر گزاری ہے، دین اسلام کو اپنا دین مانا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ میں اس رب کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں جو کوئی ظلم نہیں کرنے والا، وہ
میں نے جو عبادت کی، جو میں نے محنت کی، جو میں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دینے والے ہیں۔ اور اگر وہ نافرمان تھا اللہ کا، کافر تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، تو اس کے لیے اس میں ڈراوا ہے کہ الیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ جو کسی پر ظلم نہیں کرتی، وہ تمہیں پورا پورا تمہارے جو اعمال ہیں ان کی سزا میں ملنی ہے۔ تو سزا اور جزا دونوں ہے قیامت کے دن۔ تو الیہ ترجعون میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ ذات وہ ہے کہ جو نہ تو ظلم کرنے والا ہے، نہ زیادتی کرنے والی ہے، اور لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ اور وہ پورا کا پورا حساب ان کے پاس ہوگا، ہر چیز ان کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو ایک ذرہ برابر بھی انسان نے جو عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ برابر خیر اس کو بھی دیکھ لے گا، ایک ذرہ برابر شر جو دنیا میں کی تھی وہ بھی موجود ہے۔ اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے، الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ یعنی الیہ ترجعون میں خلاصہ بات کا یہ ہے کہ الیہ ترجعون میں اس حساب کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کل قیامت دن ہونے والا، پھر اس کے نتیجے میں جو انجام ہوگا جنت اور جہنم کا۔ اس میں ایک اور بات کہ اس آیت میں جیسے ہم نے ابھی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس چیز کی طرف تنبیہ کی ہے کہ تم کس طرح سے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تم موجود نہیں تھے، تمہارا وجود تھا، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار چنے اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ ہمارا وجود نہیں تھا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اکثریت کفار کی تو اس بات کو مانتی ہے، جیسا کہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا کہ وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح کے من خلقہم بھی آتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ بات تو وہ مانتے ہیں کفار کہ اللہ نے ہمارا وجود نہیں تھا، ہمیں زندہ کیا۔ دوبارہ جو موت آنی ہے اس کو بھی کوئی انکار نہیں کرتا کہ موت آنی ہے، یقینی ہے، لیکن موت آنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے، جب قیامت کے دن جو قبر سے اٹھائے جائیں گے، اس کا تو کفار انکار کرتے ہیں، اکثریت کفار کی اس کی منکر ہے۔ تو جب وہ اس کی منکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر کس طرح سے ذکر کیا؟ اس بات کو دلیل کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ سارے کام کرنے والا ہے، دلیل کے طور پر بھی ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ نعمت کے طور پر بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو آخری بات ہے، جو دوسری زندگی ہے، اس کو تو کفار مانتے ہی نہیں، پھر اللہ نے کیوں اس کو یعنی دلیل کے طور پر پیش کیا؟ ایک یہ سوال ذہن میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس چیز کی طرف اللہ عالم اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آئے، پھر تمہیں موت دیں گے، تو کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جس نے پہلے تمہیں بنایا ہے، پہلے کیا تھے تم؟ اس بات کو تو تقریباً سارے ہی مانتے ہیں، اللہ کہ جو جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کسی اور مقام پہ، اسی تفسیر کے دروس میں، کہ اکثریت کفار کی اس بات کو تو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، لیکن بعض ملحد جو ہیں وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ تو اکثریت تو اس کو مانتے ہیں۔ تو جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لے کر آئے، جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ تمہیں لوٹانے پر قادر نہیں ہوگا؟ اس چیز کی طرف یہ اس میں ضمناً اشارہ ہے، اگرچہ صراحتاً اس آیت میں اشارہ نہیں ہے، لیکن ضمناً اشارہ ہے۔ اسی لیے واللہ عالم میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا وہاں سے کی کہ پہلے تم مردہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دیں گے تو پھر دوبارہ زندہ بھی کرنے پر ہم قادر ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اس آیت میں یہ بات ضمناً آئی ہے، صراحتاً اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقام پر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ سورۃ الروم نکالیے، آیت نمبر 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے وہ ذات کہ جس نے یبدأ الخلق، جس نے خلق کی ابتدا کی، ثم يعيدُهُ، پھر وہ اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان۔ جس نے پہلے بنایا وہ دوبارہ بنانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اگر پہلے بنا سکتے، پہلے تو وجود ہی نہیں تھا، اس وجود سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا بغیر کسی چیز کے، تو جو وہ کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ یاسین، اس کی آخری آیات نکالیے 23ویں سپارے میں۔ سورۃ یاسین کی جو یہ آیات ہیں، آیت نمبر 77 سے لے کے سورۃ کے آخر تک، یہ پورا موضوع ہے یہاں پر ان آیات میں۔ اور یہ واللہ عالم شاید قرآن کریم کا سب سے زیادہ زوردار اور واضح انداز ہے جہاں پہ اس موضوع کو جس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ جتنے اعتراضات ہیں مشرکین کے یا مشرکین کے تھے، ان کا جواب دیا اور سارے دلائل کو بڑے ہی بہترین انداز میں پیش کیا۔ جتنی تفصیل سے اور جتنی وضاحت سے اور زوردار انداز سے شاید ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اس دوبارہ زندہ کیے جانے کے موضوع کو، شاید اور قرآن کریم میں کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے سورۃ یاسین کی آخری جو آیات ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، 77 سے لے کے آخر تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اولم یعلم الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين،
کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ واضح جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے، وہ قسیم مبین جھگڑا کرتا ہے۔ مراد واللہ عالم یہاں پہ شاید یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم کیسے زندہ کریں گے، اسی لیے آگے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے جب اور اپنی تخلیق کو، اصلی تخلیق کو بھول گیا کہ ہم ہی ہیں جس نے اس کو عدم سے پیدا کیا تھا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی ابتدا وہ بھول گیا، اور کیا کہتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ کہتا ہے کیا ہے، جھگڑا کیا کرتا ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، کہتا کیا ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو بنایا تھا، پہلے تو وجود ہی نہیں تھا، پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں جس سے اللہ نے بنایا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں بھی مل جاتی ہیں، پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ ذرات، کچھ نہ کچھ بقایا جات تو موجود رہتے ہیں، لیکن پہلے کیا تھا، اس سے پہلے تو وہ بھی نہیں تھا۔ جس نے وہاں اس وقت بنایا تھا وہی تمہیں زندہ بھی کرے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلے بنایا تھا، وہ بکل خلق علیم، وہ اس کیوں بنانے پر قادر ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر خلق علیم ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو پتہ ہے، یہاں تک کہ بھی جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جب مٹی میں مل جاؤ گے تو تمہارے ذرات کہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا علم بھی ہے، وہ ذرات کہاں گئے، کس مٹی میں ملے، کہاں کہاں ہوا، اس کا تو اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر دوسری چیز، اور یہ بھی قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہی جو ہمارا سوال تھا یہاں پہ کہ کفار تو اس چیز کا انکار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھے ہیں اس میں کیسے اس کا تذکرہ کیا، اس کے لیے وہ یہ کہ دیگر دلائل سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور ویسے بھی انسان اگر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو دوسری دلیل، پہلی دلیل یہ سورۃ یاسین کی جو ہم آیات پڑھے ہیں ان میں پہلی دلیل یہ تھی کہ جس نے پہلے تمہیں بنایا وہی تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، دوسری دفعہ بنانا تو زیادہ آسان ہے۔ دوسری دلیل اس کی کیا ہے کہ جس طرح تم اپنی مشاہدے میں دیکھتے ہو کہ جو زمین ہے وہ بنجر ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں تو اس میں سے پودے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، تو وہ بھی تو مردے ہی کو زندہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو وہ کرنے پر قادر ہے وہی تمہیں بھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پودوں کو بنایا ہے وہ اس میں بھی کوئی بظاہر آثار نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی ایسا کر نہیں سکتا، تو جو یہ کر سکتا ہے وہی تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کیا، یہاں پر بھی یہی ذکر کیا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ کون ہے جو تمہیں دوبارہ لوٹائے گا، اس کا جواب کہا کہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو بنایا۔ تو اس میں ایک چیز تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ درختوں کو، پھر درخت سے آگ بنانا، درخت سے انسان آگ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ آج کل تو گیس اور یہ دوسری چیزیں ہیں، پہلے لوگ کس طرح سے کرتے تھے، وہ درخت وغیرہ کے پتوں سے، ان کی چیزوں سے نکالتے تھے آگ۔ درخت جو ہے وہ شجر الاخضر ہے، سبز درخت ہے، اس میں نمی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آگ کو پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ نمی جو ہے یا جو پانی وغیرہ سے چیز ہے وہ آگ کے بالکل مخالف چیز ہے، یا جو درخت ہے وہ آگ کے بالکل الٹ چیز ہے، تو جب اس سے اللہ تعالیٰ آگ کو پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں زندہ نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری بات کیا کہی، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ نہیں کہ وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ انہی جیسا اور بھی بنا دے؟ تمہاری تخلیق، تم تو ایک انسان ہو، اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو زمین کو بنا سکتے ہیں، جو آسمان کو بنا سکتے ہیں، جو اتنی بڑی کہکشاؤں کو بنا سکتے ہیں، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو بنا سکتے ہیں، وہ تمہیں نہیں بنا سکتے؟ بلکہ فرمایا یہاں پر کیا فرمایا الا یخلق مثلہم، کہ جس نے یہ سارے آسمان، ساتوں آسمان اور ساتیں زمین اور چاند ستارے بنائے، کیا اس جیسے اور نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ زمین و آسمان کو بنانے پر قادر ہیں اور ان جیسے دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہیں تو انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل؟ بلا وهو الخلاق العلیم، کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے قادر ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ تخلیق کرنے والے اور بہت علم رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو کہتے ہیں کن فیکون، اس لیے ان کے لیے تو یہ جو تم سمجھتے ہو کہ وہ پیدا کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں، وہ تو کن کہنے کی دیر ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، وہ الیہ ترجعون، یہاں پر بھی آخر میں بات وہی آئی، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ سارا یعنی سورۃ یاسین میں اس سے پہلے جو سارا موضوع ہے وہ ساری کس چیز کی بات آ رہی ہے، الیہ ترجعون کے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، جس نے تمہیں نطفے سے پہلے پیدا کیا، پھر تمہیں مٹی میں ملا دیا، وہ قادر ہے، جس نے درخت کو پیدا کیا، جس نے درخت سے آگ کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ قادر ہے تمہیں بھی لوٹانے پر اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ آیات ہے، اس کے علاوہ اور کئی مقامات پر قرآن کریم میں
جگہ جگہ پر اس بات کا، اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کی تفاصیل بیان کی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں اگرچہ وضاحتاً اس چیز کا ذکر نہیں ہے، ضمناً ذکر ہے، دوسری آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس آیت میں جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ پہلے کس نے پیدا کیا، کنتم امواتا، بات وہاں سے شروع کی اللہ نے، جس نے تمہیں پہلے عدم سے وجود میں لکھا ہے وہی تمہارے دوبارہ دینے پر بھی قادر۔ تو ضمناً اس آیت میں اس چیز کی بھی دلیل ہے۔ اور سورۃ البقرہ قرآن کی صورتوں میں سے وہ واحد صورت ہے کہ جس میں مردوں کو زندہ کرنے کے تقریباً 5 مختلف واقعات ان کا تذکرہ ہے، جو انشاءاللہ آگے آیات میں آئے گا، تو وہ بھی اس چیز کی دلیل ہے جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اس چیز کی طرف تنبیہ کی ہے کہ تم کسے کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور تمہیں یہ ساری نعمتیں دینے والے بھی وہی ہیں۔ تو اگر وہ یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں تو پھر عبادت تم کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عالم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔